بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین السلام علیکم ایھا الطلاب الکرام۔ آج کے سبق کا جو عنوان ہے وہ ہے توافق العموم والخصوص، جو اشارہ ہے عام اور خاص کی مختلف صورتوں کی طرف۔ ان میں سے ایک یہ صورت ہے کہ عموم اور خصوص دونوں آپس میں موافق ہوں، اور یہاں جس طرح مثبت ہے دونوں یا دونوں منفی ہیں، تو یہاں پر دونوں مثبت ہیں یعنی آپس میں موافق ہیں، کوئی ان میں تنافی نہیں پائی جاتی۔ تو اس صورت کے بارے میں صاحب کتاب فرماتے ہیں اذا ورد عام و خاص متوافق الظاہر، یعنی عام اور خاص دونوں کا جو ظاہر ہے وہ آپس میں موافق ہوں، تو اس صورت میں عُمِلَ بہما دونوں پر عمل کیا جائے گا، یعنی عام پر بھی عمل کیا جائے گا اور خاص پر بھی عمل کیا جائے گا۔ مثال دیتے ہیں نحو اکرم العلماء و اکرم العلماء الفقہاء۔ پہلی مثال عموم کی ہے کہ یہ کلمہ یہ علماء سب کو شامل ہوتا ہے، چاہے وہ فقہا ہوں یا غیر فقہا۔ لیکن دوسری مثال خاص کی ہے جہاں پر علماء سے خاص طبقہ جو ہے وہ فقہا مراد ہیں۔ تو اب یہاں پر دونوں میں اکرام کا حکم ہے، یہاں پر بھی اکرم ہے، یہاں پر بھی اکرم ہے، دونوں آپس میں موافق ہیں تو دونوں پہ عمل کیا جائے گا، یعنی علماء پر بھی جو ان کا بھی احترام کیا جائے گا، اکرام کیا جائے گا، اور جو فقہا ہیں علماء میں ان کا بھی۔ پھر کہتے ہیں کہ یہ فقہا جو خاص ہے اس کے لانے کا کیا مقصد ہے، کہتے ہیں وَيَكُونُ الْخَاصُ لِزِيَادَةِ تَأْكِيدٍ۔ یہاں پر جو ہے وہ کہا گیا کہ بھئی علماء کا اکرام کریں، خصوصاً جو فقہا ہیں ان کا تاکید کے ساتھ جو ہے وہ کہنے کے لیے یہ کہا گیا ہے، یا وہ غیر ذالک، یا مثلا تاکید ہو سکتی ہے یا کسی دوسرے مرتبے کو بتانے کے لیے، یا اس طرح کی دوسری خصوصیات۔ اچھا، دوسری جو صورت ہے وہ یہ ہے کہ وَأَمَّا إِذَا كَانَ مُتَخَالِفَيِ الظَّاهِرِ، یہاں تو دونوں موافق تھے، کبھی کبھار عام اور خاص جو ہوتے ہیں وہ آپس میں ظاہر کے مخالف ہوتے ہیں، یعنی ایک میں مثلا جہاں مثال دیتے ہیں، ایک میں ہے اکرم العلماء، علماء کا اکرام کرو، وجوب اکرام کا حکم ہے، اور دوسری جگہ ہے وَلَا تُكْرِمْ فُسَّاقَهُمْ، علماء میں سے جو فاسق علماء ہیں ان کا اکرام نہ کرو۔ تو یہ آپس میں ٹکرا رہے ہیں، ایک دفعہ کہہ رہا ہے علماء کا اکرام کرو، اب اس سے مراد یہ کہ جو بھی عالم ہو، عالم عادل ہو، فاسق ہو، یہ کہہ رہا ہے سب کا اکرام کرو۔ یہ جو کلام ہے کہہ رہا ہے کہ نہیں، تمہیں علماء میں فاسق کا اکرام نہیں کرنا چاہیے، تو یہاں آپس میں مخالف ہو گئے، یہ کہہ رہا ہے کرو اور یہ کہہ رہا ہے فاسق کا نہ کرو۔ تو یہاں کیا کرنا چاہیے، کہتے ہیں حُمِلَ الْعَامُ عَلَى الْخَاصِ، تو یہاں کہیں گے کہ یہ جو عام ہے علماء کا کلمہ، اس کو خاص پر حمل کریں گے، یعنی یہ کہیں گے کہ بھئی یہاں علماء سے مراد جو ہے وہ علماء عادل ہیں جو کہ فاسق نہ ہوں، کیونکہ یہاں جب کہا جا رہا ہے کہ بھئی فساق جو فاسق ہیں ان کا اکرام نہ کرو، اور یہاں کہا جا رہا ہے علماء کا اکرام کرو، تو ان دونوں کا ہم آپس میں اس طرح جمع کریں گے کہ علماء عادلین کا، تو اس پر بھی عمل ہو جائے گا کہ بھئی علماء کا اکرام کر رہے ہیں، اور اس پر بھی عمل کر رہے ہیں کہ بھئی ہم فاسق کا اکرام نہیں کر رہے، عادل کا کر رہے ہیں، کیونکہ لِأَنَّهُ جَمْعٌ عُرْفِيٌّ بَيْنَ الدَّلِيلَيْنِ، دونوں دلیلوں پر ہم نے عمل کرنا ہے، تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ ہم کہیں کہ یہاں علماء سے مراد عادل علماء ہیں، یعنی اس پر بھی ہم نے عمل کیا کہ علماء کا اکرام کر رہے ہیں، اور اس پہ بھی عمل کیا کہ ہم نے فاسقین کا اکرام نہیں کیا، علماء عادلین کا اکرام کیا ہے۔
اس کے بعد جو مبحث ہے وہ یہ ہے کہ عام جب اس کو تخصیص لگ جاتی ہے تو وہ مخصص جو ہو وہ مجمل نہ ہو، تو آیا عام جو ہے اپنے باقی افراد میں تخصیص کے بعد جو باقی بچتے ہیں ان میں حجیت ہے یا نہیں ہے۔ اب اس کی مثال جو ہے وہ خود فرماتے ہیں، نیچے میں نے ذکر کی ہے چونکہ پہلے ذکر ہو چکی تھی، تو فرماتے ہیں حجیت العام المخصص بغیر المجمل، یعنی ایک عام جس کو تخصیص لگائی جائے لیکن وہ تخصیص جو ہو وہ ایک ایسا مخصص ہو جو مجمل نہ ہو۔ اب آگے انشاءاللہ آئے گا کہ ایک مخصص مجمل ہوتا ہے، وہاں مجمل کی توضیح اور تفصیل آئے گی۔ صاحب کتاب اپنا نظریہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں الحق کما نقل عن اصحابنا و کثیر من الجماعت، حق نظریہ جو ہے جس طرح ہمارے اصحاب اور ایک جماعت کے کثیر تعداد میں علماء سے نقل یہی نظریہ ہے کہ ان العام المخصص بغیر المجمل حقیقت فی جمیع افرادہ، عام جس کو تخصیص لگائی گئی ہو ایک ایسے مخصص کے ذریعے جو مجمل نہ ہو، تو یہ عام جو ہے اپنے تمام افراد میں استعمال جو ہوتا وہ حقیقی ہوگا، وحجت فی ما بقیہ، اور جو ما باقی افراد ہیں ان میں یہ حجت بھی ہے، یعنی اس اصالت عموم پر ہمیں عمل بھی کرنا پڑے گا اور کوئی فرق نہیں ہے، مطلقاً ہے یہ حجت ہونا اور حقیقت ہونا، سواء کان المخصص متصلا او منفصلا۔ کہتے ہیں کہ کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اب وہ جو تخصیص مخصص لگا رہا ہے وہ متصل ہو، جس طرح اکرم العلماء الفقہاء، یا منفصل ہو، مثلا جسے کہا اکرم العلماء پھر کچھ مدت کے بعد کہا لا تکرم غیر الفقہاء منہم مثلا۔ تو لہٰذا یہاں پر تخصیص کے بعد یہ عام جو ہے وہ اپنے جو اس کے افراد ہیں ان میں اس کا استعمال بھی حقیقی ہے اور ان میں حجت بھی ہے، دونوں مثالوں میں اس طرح سا کوئی فرق نہیں ہے۔ اب یہ ایک نظریہ بیان ہوا تھا جو صاحب کتاب نے بیان کیا کہ ما باقی افراد میں عام کا استعمال حقیقی بھی ہے اور حجت بھی ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک دوسرا نظریہ ہے وَاحْتَجَّ الْقَائِلُ بِمَجَازِيَتِهِ النَّافِي لِحُجِّيَتِهِ، وہاں دو چیزیں تھیں، ایک استعمال حقیقی تھا اور حجت تھا۔ یہاں پر جو ہے بعض افراد جو کہ قائل ہیں کہ بھئی عام کا تخصیص کے بعد استعمال حقیقی نہیں بلکہ مجاز ہے، اسی لیے فرمائیں کہ احتج القائل بمجازیتی، جو کہتا ہے کہ تخصیص کے بعد اب اس کا استعمال حقیقی نہیں بلکہ مجازی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ النافی لحجیت ہی، وہ یہ بھی کہتا ہے کہ اب عام ما باقی افراد میں حجت نہیں ہے اور شک کی صورت میں ہم اصالت عموم جاری نہیں کر سکیں گے۔ تو ان کی دلیل کیا ہے؟ وہ احتج کہ بأن الباقی احد مراتب المجاز ولا قرینۃ تعینہ فیکون العام مجملا۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ بھئی دیکھیں، جب عام کو تخصیص لگ جاتی ہے تو جو تخصیص کے بعد باقی افراد بچتے ہیں وہ ایک تو مجاز ہو گیا کیونکہ حقیقی معنی میں اب استعمال نہیں ہوا، اور اس مجاز کے بھی کچھ مراتب ہیں، جس طرح اس کو خود جو ہے توضیح میں بھی کہتے ہیں وَتَوْضِیحُهُ بِأَنَّ أَفْرَادَ الْعَامِ إِذَا كَانَتْ عَشْرَةً۔ مثلا فرض کرتے ہیں کہ بھئی جو عام تھا اس کے 10 افراد تھے، یعنی یہ عام 10 افراد میں حقیقی طور پہ استعمال ہوتا تھا۔ وَخُصِّصَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ، اب مخصص آیا اور اس نے 4 افراد کو جو ہے تخصیص لگا کر اس حکم سے نکال دیا، تو اب باقی 6 بچتے ہیں، تو اب یہ مراتب مجاز کہلاتے ہیں۔
اب باقی جو ہیں ایک احتمال یہ ہے کہ یہ حکم جو ہے اب سب کے لیے ہے، فَيُمْكِنُ أَن يَكُونَ الْبَاقِي هُوَ التِّسْعَةُ كُلُّهَا مُرَادَةً لِلْأَمْرِ۔ اب ایک احتمال یہ ہے کہ یہ جو باقی 6 بچے ہیں جو حکم دیا گیا ہے وہ حکم ان 6 سب کو شامل ہو رہا ہے، ایک یہ احتمال ہے۔ وَيُمْكِنُ أَن يُرِيدَ أَقَلَّ مِنْهَا، ایک احتمال یہ ہے کہ بھئی متکلم اور کہنے والے نے جو ہے وہ اس 6 سے کمتر کا ارادہ کیا ہے، چونکہ یہ مراتب مجاز ہے۔ فَيَطْرَأُ الْإِجْمَالُ فِي الْعَامِ، لہٰذا 6 بھی ہو سکتے ہیں، اس سے کم بھی ہو سکتے ہیں، لیکن مشخص نہیں ہے کہ یہ حکم کن افراد کے لیے ہے، تو اس لیے جو ہے یہاں اجمال آ جاتا ہے عام میں، اور عام یہاں پر مجمل ہو جاتا ہے، لہٰذا شک کی صورت میں ہم اصالت عموم کو جاری نہیں کر سکتے۔ یہ ان کی دلیل ہے، لہٰذا اس لیے کہتے ہیں کہ یہ عام جو ہے وہ باقی ماندہ میں جو ہے وہ حجت نہیں ہے، چونکہ مجمل ہو گیا، جب مجمل ہو گیا تو پھر حجت نہیں رہا۔ اس کا جواب جو ہے بعض بزرگان نے دیا ہے، لہذا اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَرَدَّهُمْ مَنْ وَافَقَهُمْ عَلَى الْمَجَازِيَّةِ، یعنی یہ جو رد کر رہے ہیں یہ بھی کہتے ہیں کہ بھئی ہم بھی قبول کرتے ہیں کہ تخصیص کے بعد عام باقی ماندہ افراد میں مجاز ہے، لیکن پھر بھی حجت ہے۔ حجت کو جو انہوں نے کہا تھا کہ حجت نہیں ہے، تو یہ ظاہراً جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی حجت ہے ولو مجاز ہے، لہٰذا کہتے ہیں کہ ان کی اس دلیل کو رد کیا ہے ان افراد نے جو اس کے ساتھ ہم مذہب ہیں مجازیت میں، جو کہ یہاں بھی انہوں نے مجازیت کہا تھا، لیکن رد کیا ہے اس حجیت والے مرحلے میں۔ انہوں نے کہا تھا کہ یہ حجت نہیں ہے، یہ کہتے ہیں نا بابا حجت ہے اپنی جگہ پر، لیکن استعمال مجاز ہے۔ اچھا، انہوں نے کس طرح رد کیا ہے؟ وہ یہ کہ بِأَنَّ الْبَاقِيَةَ، یہ جو مثلا 6 افراد باقی بچے تھے، اقرب المجازات، یہ تو اقرب المجازات ہیں، کیونکہ جب ایک معنی حقیقی میں لفظ استعمال نہیں ہوتا تو اس کے بعد جو معانی یا جو افراد اس معنی کے نزدیک ہوتے ہیں ان کو اقرب المجازات کہا جاتا ہے۔ تو لہٰذا کہتے ہیں لِأَنَّ السِّتَّةَ فِي الْمِثَالِ، اب یہ جو مثال دی تھی عشرہ کی، اس میں 4 تو نکل گئے تخصیص کے ذریعے، تو 6 جو ہے وہ اس عشرہ کے نزدیک تر ہے، یعنی اقرب ہے مما دونہا، یعنی 6 سے جو پہلے والے ہیں 5 4 3، تو ان کی بنسبت جو ہے یہ 6 جو ہے الی العشرۃ 10 کے زیادہ نزدیک ہے، تو لہذا جو 10 کے زیادہ نزدیک ہوگا ہم وہی مراد لیں گے۔ جب ہم وہی مراد لیں گے تو فلا یکون العام حینئذ مجملا، تو لہذا جب عام آ رہا ہے تو ہم کہیں گے کہ بھئی یہ عام کا حکم جو ہے وہ اقرب المجازات یعنی 6 کے لیے ہی ہے، اور جب یہ مشخص ہو گئی بات تو پھر عام یہاں پر مجمل نہیں رہے گا۔ تو جو آپ نے کہا تھا کہ بھئی اجمال ہے عام میں اور یہ حجت نہیں رہا، تو ہم کہتے ہیں یہ اقرب المجازات ہم مراد لیں گے، اور عام اس میں مجمل نہیں ہے، اور نتیجے میں جو ہے وہ اپنے باقی ماندہ میں حجت بھی بن جائے گا۔ یہ تو ان کی دلیل تھی بعض کی، لیکن صاحب کتاب جو ہے وہ اپنی طرف سے ایک جواب دیتے ہیں۔ ان کا وہ اس طرح سے دیتے ہیں وَلَكِنَّ الْحَقَّ فِي جَوَابِ الْمَانِعِينَ لِلْحُجِّيَّةِ، کہتے ہیں کہ یہ جو کہہ رہے تھے کہ بھئی عام تخصیص کے بعد باقی ماندہ افراد میں حجت نہیں ہے، وہ اس کی حجیت کے جو منع کر رہے تھے، تو اس کے جواب میں حق یہ ہے کہ ہم اس طرح کہیں، یعنی جو پہلے والوں نے جواب دیا تھا صاحب کتاب کہتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ ہم اس طرح جواب دیں، وہ یہ ہے کہ ان العام اذا خصص بمنفصل او متصل، بھئی عام کو جب تخصیص لگائی جاتی ہے وہ مخصص منفصل ہو یا متصل ہو، اذا کان کل استثناء والنحو، اچھا یہ اب مخصص جو ہے وہ اگر استثناء کی مانند ہو،
ونحوہ اس طرح کے جو مشابہ ہیں، مثلا جس طرح یہاں استثناء کی مثال ہم فرض کریں، مولا کہتا ہے اکرم العلماء الا الفساق منہم، یہ استثناء ہے، چونکہ اللہ کے بعد جو ہے یہ اس کو تخصیص لگ رہی ہے کہ علماء کا اکرام کرو، لیکن علماء میں سے پھر فاسق جو ہے ان کو خارج کیا جا رہا ہے، تو وجوب حکم جو ہے اس سے فساق جو ہے وہ خارج کیے جا رہے ہیں۔ تو فَإِنَّهُ اب کہتے ہیں کہ یہ جو ہے مستعمل فی جمیع افرادہ حقیقتاً، کہتے ہیں اب یہ علماء جو ہے یعنی یہ جو عام ہے یہ اپنے تمام افراد میں حقیقتاً استعمال ہو رہا ہے، یعنی یہاں علماء سے سب علماء مراد ہیں یہاں تک اکرم العلماء، لیکن ایک فرق جو ہے وہ یہ ہے کہ غایت الامر ان المخصص عارض وزاحم بعض الافراد المشمولۃ للعام، جب الا الفساق آیا تو یہ مخصص جو ہے وہ عارض ہوا اور مزاحم ہوا ان بعض افراد کے جن کو عام شامل ہو رہا تھا، مثلا الا الفساق سے پہلے علماء فاسق کو بھی شامل ہو رہے تھے کلمہ، علماء عادل کو بھی شامل ہو رہے تھے، لیکن اللہ کے آنے کے بعد اس نے یہ کہہ دیا کہ یہ وجوب اکرام کا جو حکم ہے فاسقین کے لیے نہیں ہے، لہذا فأخرجها عن الحکم، لہذا اس مخصص نے جو ہے یہ وجوب اکرام کا جو حکم تھا اس سے ان فاسقین کو خارج کر کے کہہ دیا کہ ان کا اکرام نہیں کرنا، لیکن کہتے ہیں یہ اس صرف حکم سے خارج کیا ہے، وَلَمْ يُخْرِجْهَا عَنِ الدُّخُولِ فِي الْعَامِ، لیکن یہ الا الفساق نے ان کو عالم ہونے سے تو خارج نہیں کر دیا، یعنی یہ فاسق ہیں لیکن عالم تو پھر بھی ان کو کہا جاتا ہے، یہ تو ہم نہیں کہتے کہ بھئی فاسق جو ہے وہ عالم ہی نہیں ہے، عالم اپنی جگہ پر ہیں، تو لہٰذا فقط جو ہے حکم سے خارج کیا ان کو، عام جو ہے وہ ان کو مفہوم کے حساب سے جو ہے وہ شامل ہو رہا ہے۔ وَأَمَّا باقی افراد العام، کہتے ہیں اس فاسقین کے علاوہ جو باقی جتنے بھی علماء ہیں مثلا عادلین ہو جائیں تو وہ سب جو ہے فَهِيَ بِأَجْمَعِهَا مَشْمُولَةً لِلْعَامِ وَلِلْحُكْمِ، تو یہ سارے کے سارے مشمولۃ للعام، عام ان کو شامل ہوتا ہے، ہم عالم ان کو کہا جاتا ہے، وَلِلْحُكْمِ، اور یہ جو وجوب اکرام کا حکم ہے وہ بھی ان کو شامل ہوتا ہے۔ تو لہٰذا جب تخصیص کے بعد علماء اپنے تمام باقی افراد کو شامل بھی ہو رہا ہے مفہوم کے اعتبار سے اور حکم بھی سب کو شامل ہو رہا ہے، تو فَأَيُّ مَانِعٍ عَنْ حُجِّيَتِهِ، تو پھر کیا مسئلہ ہے کہ ہم یہ کہیں کہ بھئی تخصیص کے بعد جو ہے وہ عام جو ہے حجت نہیں ہے، یہاں کوئی معنی نہیں ہے، وَأَيُّ إِجْمَالٍ وَصَلَ إِلَيْهِ، اور کوئی اجمال بھی نہیں ہے جو اس عام کو واصل ہو اور شامل ہو، لہٰذا یہ جو آپ نے کہا تھا کہ تخصیص کے بعد علماء جو عام ہے وہ مجمل ہو جاتا ہے، یہاں کوئی بھی اجمال اپنی جگہ پر نہیں ہے۔ اب اس کے بعد اس سے مربوط دوسرے مباحث بھی ہیں، انشاءاللہ اگلے جلسے میں ان کو بیان کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔